سرزمین ٹی وی کے پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں صفدر علی خان، اور میرے ساتھ آج ایک انتہائی واجب الاحترام معزز شخصیت ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر علی ساجد صاحب۔ آپ حلال امتیاز کے اعزاز لے چکے ہیں اور پچھلے تقریباً 40 سال سے آپ تعلیم کے شعبہ سے وابستہ ہیں۔ مختلف یونیورسٹیز میں آپ نے چیئر شروع کی اور ان کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ اب تک ہزاروں نہیں لاکھوں کے تعداد میں طالب علموں کو آپ علم کے خزانے سے مستفید کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی سیاسی حالات پر اور اس وقت ہمارے ملک کے خاص طور پہ جو معاشی حالات ہیں، دنیا کے معاشی حالات ہیں، سیاسی حالات ہیں، ان پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور موجودہ صورتحال کے تناظر میں جو کہ ایران اور اسرائیل میں اس وقت ایک تناؤ کی صورتحال ہے، اس پر بھی آپ کی میں چاہوں گا کہ ایک رائے معلوم کریں ہم، اور اپنے ناظرین قارئین تک وہ رائے پہنچا سکیں۔ تو جناب ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ اس وقت اسرائیل انتہائی ظالمانہ ایک کردار ادا کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور وہ فلسطینیوں کی نسل کشی میں مصروف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے اب ایران کے ساتھ بھی مسائل پیدا کر لیے ہیں، اور ایران کے شام میں واقع سفارت خانہ پر اس نے شرارت کی اور وہاں پر اس نے سفارتکاروں کو شہید کیا۔ اس کے جواب میں ایران نے اس پر ایک کیلکولیٹڈ حملہ کیا، اور ایران پر بھی شنید ہے کہ ایک میزائل اسرائیل نے فائر کیا ہے۔ تو یہ صورتحال آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ کیا اس سے کوئی عالمی جنگ کے خطرات پیدا ہو رہے ہیں، یا کہ معاشی حالات تو یقیناً دنیا کو سامنا کرنا پڑے گا کیونکہ تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں؟ تو اس کو آپ کس طرح بیان کریں گے؟ میں آپ سے سننا چاہوں گا۔ تھینک یو جی، بہت شکریہ آپ کی۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ سرزمین اخبار سوسائٹی میں شعور اور آگہی کی بیداری کے لیے بڑی پازیٹیو آپ کا کنٹریبیوشن ہے۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں دل کی گہرائیوں سے، اور آپ کا یہ رضاکارانہ عمل ہے لوگوں کو اویئرنیس دینے کے لیے۔ 1979 22 فروری کو جب انقلاب ایران ہوا تو میں UET لاہور میں پڑھتا تھا۔ میں نے بڑا کلوزلی آبزرو کیا، اور اس وقت سے 79 22 فروری سے آج تک میں اس کو آبزرو کر رہا ہوں۔ 8 سال میں واشنگٹن DC میں رہا، جس میں 2 جنگیں میں نے انٹرنیشنل دیکھی۔ امریکہ کی گلف وار 1 اور 2 1990 کے بعد، پھر عراق پہ اس نے پھر حملہ کیا۔ تو میں انی شاہد ہوں امریکہ کے ڈیزائنز کا، انٹرنیشنل جو اس کے ڈیزائنز ہیں اور ان کی پالیسیز کا۔ میں اس پہ 2-4 کمنٹس دوں گا کوئکلی۔ فرسٹ آف آل، میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل کی مذمت ہمیں کرنی چاہیے عالم اسلام کو مشترکہ طور پہ، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ جو نسل کشی ہو رہی ہے اس کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ 1 سے 2 اسلامی ملک اور اٹھیں گے تاکہ اسرائیل کمزور ہو اور یہ فلسطینیوں کا قتل عام جو ہے وہ بند کرے۔ یہ تو پہلا پارٹ ہو گیا۔ اب جو شام پہ اسرائیل نے حملہ کیا ایمبیسی پہ، یہ بیسیکلی انٹرنیشنل ڈپلومیٹک نارمز میں یہ ملک پہ حملہ کرنے کے مترادف ہے، اور اس کو اون کیا۔ اس نے یہ نہیں کیا کہ غلطی سے ہو گیا، اس نے کہا ہاں ہمارا ڈنکے کی چوٹ مارا۔ ڈنکے کی چوٹ ایران نے 1.5 ہفتے بعد کیلکولیٹڈ اس کو ریٹیلیٹ کیا اور ریسیپروکیٹ کیا اور اپنی اسٹرینتھ کا اظہار کیا۔ اور انکنفرم نیوز یہ ہے کہ ان کی ایک بیس پہ F-35 کے جہاں پہ کھڑے تھے جہاز، 25-50 کیجولٹیز ہوئی، جس کی ڈیڈ باڈیز کی ویڈیو آج کل نظر آ رہی ہے ہمیں ملٹی اس پہ سوشل میڈیا پہ۔ اس کیجولٹیز کے بعد امریکہ نے ایران نے کیا دیا کہ ہماری طرف سے حساب برابر ہو گیا۔ اس کو کہتے ہیں ٹٹ فار ٹیٹ ڈپلومیسی، کہ آپ نے مجھے تھپڑ مار دیا میں نے مار دیا، بظاہر کہانی ختم ہو گئی تھی۔ امریکہ نے انتہائی دوغلی پالیسی کا اظہار کیا، اور ڈپلومیٹک فرنٹ پہ اس نے یہ کہا کہ ہم نے اسرائیل کو روک دیا تاکہ ایران ریلیکس ہو جائے، اور ویسٹرن کنٹریز نے بھی یہی تاثر دیا کہ ہم نے اسرائیل کو روک دیا۔ لیکن ابھی اڑتی انکنفرم نیوز یہ ہے کہ اسرائیل نے تیسری دفعہ جنگ کو بڑھانے کے لیے ایک اور میزائل داغا ہے جو ایران کی ایک ایئر بیس پہ آ کے گرا ہے۔ اب لازمی بات ہے، لا محالہ ایران ریٹیلیٹ کرے گا اور یہ جنگ طول کھینچے گی۔ بالکل۔ اب مجھے 1 سے 2 خدشات ہیں۔ پہلا خدشہ یہ ہے
کہ میرے نزدیک امریکہ کی اشیر باد سے اس نے اسرائیل نے حملہ کیا ایران کو انگیج کرنے کے لیے تاکہ ایران کودے اور ان کو نیوکلیئر فیسلٹیز توڑنے کا موقع ملے ایران کی. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا ایران میزائل ٹیکنالوجی میں بہت آگے چلا گیا ہے. انہوں نے کہا اسی بہانے وہ بھی اس کو بھی فارغ کرے. یہ ان دونوں کو مشترکہ ایکسکیوز مل جائے گا. بظاہر امریکہ ان کو انکریج نہیں کر رہا ایران کو, لیکن اس کی اشیر بات کے بغیر یہ دوسرا اٹیک بھی نہیں ہو سکتا تھا. بالکل یہ کیونکہ بظاہر جو بائیڈن کہہ رہا جی ہم اس کو روک رہے ہیں, ہم اس کو انڈورس نہیں کر رہے, لیکن در پردہ بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ وہ آپس میں پارٹی ہیں. ایکسس آف ایول جس کو ایک زمانے میں امریکہ کہتا تھا ایکسس آف ایول عراق اور ایران کو, اب بظاہر ایکسس آف ایول یہ نظر آ رہے ہیں. ایکسس آف ایول بظاہر انٹرنیشنل پیس کو سپوائل کرنے کی ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے. اب میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ اگلے 2 سے 3 ہفتے میں کاؤنٹر offensive اور offensive کا سلسلہ جاری رہے گا, اور اب ایران 1-2 اور میزائل پھینکے گا, وہ 2-4 پھینکیں گے, اور اس کا بینیفیشری الٹیمیٹلی بظاہر عرب ممالک ہیں جو چپ ہیں, OIC چپ ہے, عرب لیگ چپ ہے, اور 37 ملکوں کی جو عظیم تر مسلم ممالک کی فوج ہے جس کا وجود پتہ نہیں ہے کہ نہیں, وہ بھی چپ ہیں. مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے, اور اگر کوئی ہے متحرک تو لبنان میں حزب اللہ, ادھر سے ایران ہے. اب اگر یہ 2 فورسز, اور پیچھے سے سب سے خطرناک بات جو ہوئی کہ پیوٹن نے 4 دن پہلے 6 دن پہلے سٹیٹمنٹ دے دی کہ تیسری ورلڈ وار کا یہ سٹارٹ ہو چکا ہے, بگل نکارہ تبلے جنگ بچ چکا ہے. بالکل, اور ابھی نکارہ جنگی ڈنڈے. اس موقع پہ میں یہی آپ کے گزار کرنا چاہوں گا کہ چائنا اور رشیا کا اس میں کس حد تک انوالومنٹ آپ آگے جا کے دیکھیں جی. پیوٹن نے تو کھل کے ڈنکے کی چوٹ کہہ دی ہے, جو ڈپلومیٹس نہیں کہتے, نارملی ہیڈ آف اسٹیٹس کہتے ہیں. اس نے کہا تیسری جنگ کا سٹارٹ ہو جائے گا, اور اس نے 5 ملکوں کے نام بھی لے دیے ہیں, یمن, سیریا, ایران, چائنا, رشیا. اس نے ٹرکی کا نام نہیں لیا, کیونکہ ٹرکی کا ڈپلومیٹک ٹائز آج بھی اسرائیل کے ساتھ ہے. پاکستان کا نام بھی نہیں لیا, وجوہات ہمیں پتہ ہے اس کی. انڈیا تو ویسے ہی اس کا ساتھ تھی. اردن شردن جتنے بھی الائز ہیں وہ سارے اسرائیل کے ساتھ رلے ہوئے ہیں, ایجپٹ بھی رلا ہوا ہے. اب صرف 2 ملک ہیں. اب ان یہ 2 ملک اور 3 غیر اسلامی ملک, یعنی 2 سپر پاورز, اگر ان کا الائنس ہو جاتا ہے تو تقریباً 1.5-2 ارب کی پاپولیشن ہے یہ, اور یہ 1/5 یا 1/4 آف دا پاپولیشن ہے ایک طرف, اور نیٹو کنٹریز دوسری طرف ہیں. نیٹو کنٹریز میں یورپ شامل ہے, جرمنی, فرانس, ادھر سے نارتھ امریکہ میں کینیڈا, امریکہ شامل ہے, USA. اب اگر یہ ہوا تو جنگ صرف اس ایریے میں ہوگی, ایران, پاکستان اور مڈل ایسٹ ریجن میں. قتل عام ادھر ہوگا, اور اس کے فال آؤٹس انڈائریکٹلی پولیٹیکل فال آؤٹس بھی پاکستان پہ آئیں گے, ملٹری فال آؤٹس بھی آئیں گے, نیوکلیر فال آؤٹس اگر نہ اللہ نہ کرے وہ بھی ہمارے پہ آ سکتے ہیں. اور سب سے خطرناک فال آؤٹ ہے جو فوری طور پہ آئے گا, وہ پیٹرول 300 سے بڑھ کے 400-500 پہ ہو جائے گا. یہی میں اگر ڈالر, اگر یہ بیرل $90 کا $90 پہ سوکھ جا رہا ہے آئل, یہ 90 سے اگر 120 پہ گیا تو آئل پاکستان میں 350-400 ہو جائے گا, اور انفلیشن 40% پہ چلی جائے گی, اور عام بندہ ختم ہو جائے گا. معاشی حالات جو ہے پاکستان کے مزید ابتر ہونے کے امکان ہے, کیونکہ ہم ہر چیز میں امپورٹ پہ ڈپینڈنس ہے, صرف پیٹرول پہ نہیں, گیس پہ بھی. اور مزے کی بات ہے کہ گیس کے ریزروائر پاکستان میں بے پناہ ہے, فار سرٹن ریزنز وہ ایکسپلور نہیں ہوئے. ایران سے جو ہماری ہونی تھی 15 سال پہلے, 25 سال پہلے, 20 سال پہلے ایگریمنٹ ہوا, پھر پائپ لائن وہ بھی نہیں بن سکی, بادشاہ سلامت کی مرضی نہیں تھی, صاحب در کی. تو یہ وہ چیزیں جن کو ٹائم پہ ایڈریس نہیں کیا گیا. ہم انرجی کے کاسٹ کی وجہ سے ایک ہائپر انفلیشن میں جا سکتا ہے پاکستان جیسا ملک, نہ صرف پاکستان, انڈیا بھی جائے گا. جنگ میں شامل ہوئے بغیر پاکستان اس کے کڑوے جو نتائج ہیں وہ پاکستان یہ فال آؤٹ کی وجہ سے پاکستان کو بھگتنے پڑیں گے. اچھا, تو اس موقع پر آپ کیا پاکستان کی جو پالیسی ساز ہیں ان کو کیا مشورہ دینا پسند کریں گے؟ اس وقت ہمیں ڈپلومیٹک فرنٹ پہ واشنگٹن سے انگیج ہونے کی ضرورت ہے, اور واشنگٹن کو کہا جائے کہ آپ حلال شیری نہ دیں اسرائیل کو. اسرائیل کی حلال شیری کا رزلٹ مڈل ایسٹ میں ایک جنگ کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں. وہ دیوار جیسے نوشتہ ہے دیوار, اب تو دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ ہفتے 2 میں ہو سکتی ہے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے, چانسز بہرحال ہیں. پیوٹن تلا ہوا ہے کہ وہ ادھر سے بھی محاذ کھولا ہے اس نے یوکرین میں, اب ادھر جو محاذ کھولے گا. پیوٹن ایک وہ ہوتا ہے نا ظالم ابا جی, یہ شادی نہیں ہوگی. پیوٹن کا کردار وہ کرتار سنگھ والا ہے, شیر سنگھ والا,
وہ تو ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اس نے پکڑا ہوا ہے، وہ جنگوں کو وہ بھی ہوا کرپان، دے اور گا، وہ کرپان پھیر دے گا، وہ بھی جنگوں کو وہ جنگوں کا ہوا عادی دے ہے، عادی ہے، اور ایشیا کی ہسٹری ہے، ہسٹری ہے، وہ لمبی لمبی جنگیں لڑنے کے عادی ہیں. عادی ہے. اب وہ بعد میں ان کو اکنامک فال آؤٹ آتا ہے، اور وہ بعد کی بات اس ہے. موقع پر سب سے ضروری چیزیں ہمارے لیے یہی ہے کہ ہم سفارتی طور پہ بھرپور کوششیں کریں کہ یہ جنگ جو ہے یہ بات چیت میں کی طرف جائے. ایون پاکستان اور چائنا دونوں کے بڑے پازیٹیو انفلوئنس ہے تہران پہ. میری گزارش پالیسی میکرز کو یہ بھی ہے کہ چائنا کو لے کے ایران کو انگیج کریں کہ وہ اب ریٹیلیٹ نہ کرے. اب وہ ریٹیلیٹ کرے گا تو جنگ ایک نازگزیر ہے، نہ جنگ نظیر ہے، انیویٹیبل رزلٹ ہے اس کا. اگر ایران ریسٹریٹ کا اظہار کرتا ہے، اور ادھر سے امریکہ کے ایجنڈے میں جنگ ضروری ہے تاکہ ان کا اسلحہ بکے. بالکل ٹھیک. اسلحہ ٹیسٹ کرنا ہے انہوں نے، 10-20 ملین بندہ مار دیتے ہیں، 10-20 اور مارے ہیں انہوں نے پہلے عراق میں مارے ہیں 2-3 ملین مسلمان. تو ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی جو کہ بظاہراً تو بڑی خوفناک ہے، صورتحال کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن نوشتہ دیوار بھی یہی نظر آ رہا ہے. لہٰذا اس وقت پاکستان کے پالیسی سازوں کو بھرپور طریقے سے پورے فہم و فراست کے ساتھ اپنی ڈپلومیسی پالیسی جو ہے اس کو ٹینشن ڈیفیوز کرنے کے لیے پوری کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ پاکستان کا ایک بہترین ہمسایہ اور بہترین دوست چائنا ہے، سعودی عرب ہے، جن کے تھرو پاکستان ان ممالک پر کافی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے. لہٰذا جنگ کی بجائے بات چیت ایک ایسا ورشن ہے جس سے قوموں کی بھلائی اور خطے کی بھلائی ممکن ہے. لہٰذا ان تمام باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.